السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں۔ آپ نے سورہ رحمان کی بہت سارے فضائل سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کے سامنے چند فضائل سورہ رحمان کے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور اس کو سماعت کریں اور اس پر عمل کریں۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد و ایمان کی زینت ہے۔ اس سورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس سورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا۔ اس سے سورت کی زینت زیادہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمینی آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیاتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے۔ اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات، سورہ رحمان کو سننے والا اور پڑھنے والا، روزانہ سننے والا اور پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو حضرات ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، جن کو بیماری ہیں، پریشانی ہیں، تو وہ حضرات سورہ رحمان کو روزانہ پڑھ لیا کریں یا بغور سماعت کر لیا کریں۔ اب میں آپ کو سورہ رحمان پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں، آپ حضرات اس کو بغور سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على غفرف خضر وبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام आप हज़रात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब